الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم عن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أخرجه أبو داود وفي رواية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أخرجه الطبراني. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، رمضان کے آخری کچھ گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں. آج 24واں روزہ ہے اور جو رات آئے گی وہ 25ویں ہوگی. ابھی بھی شب برات کے امکان ہے 25، 27، 29 یا آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اس لیے شب قدر کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کو منانے کی فکر کرنا چاہیے. یہ بڑی قیمتی راتیں اور بڑے قیمتی ایام ہیں. اللہ کی قسم جو حضرات قبروں میں جا چکے ہیں، اگر ان کو قوت گویائی دی جائے اور بولنے کو موقع دیا جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے، اور ان گھڑیوں کے اندر اللہ کو یاد کیا جاوے، اللہ کی عبادت کی جاوے اور کار خیر کیے جائیں، وہ عند اللہ کتنی قیمتی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے شب قدر کو قیام کیا، رات کو زندہ کیا، عبادت میں لگا رہا، جون سی بھی عبادت کی ہو، بشکل تلاوت ہو یا بشکل نماز ہو یا بشکل صدقات و خیرات ہو یا بشکل رفاع عام ہو، جو بھی کوئی کام نیکی کے ہو سکتے ہو،
ان راتوں میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ امید تو رکھنی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرماوے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش میں غفلت نہ ہو اور راتوں کی عبادتوں میں کوتاہی نہ ہو۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء کی جماعت کے ساتھ، فجر کی جماعت کے ساتھ، اور ساتھ میں تراویح بھی ہو، اور کچھ تلاوت قرآن بھی ہو جاوے، کچھ دعا بھی ہو جاوے، اللہ کے سامنے گر گرائے، تو ہمارا ایک عبادتوں کا مجموعہ ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی قیمتی ہے۔ دوسرا ایک عمل ان ایام سے متعلق ہے، وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ احادیث شریفہ کے اندر جن چیزوں کو صدقہ فطر کے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں کو بشکل صدقہ فطر ادا کرتے تھے، ان میں 5 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو جو ہے، ایک گیہوں ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اور پنیر ہے جو دودھ کا بنتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ صدقہ فطر احناف کے یہاں واجب ہے۔ بعض حضرات نے تو فرض تک قرار دیا، جیسے کہ اصحاب ظواہر، داؤد ظاہری اور ان کے مسلک پہ چلنے والے۔ بعض ایسی روایات ہے جس میں فرض کا لفظ آیا ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت علامہ کاسانی علیہ الرحمن البدائع کے اندر نقل کیا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی الذکر والانثى والحر والعبد صام من تمر او صام من شعیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا صدقہ فطر کو مرد اور عورت پر، آزاد پر اور غلام پر، 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ فرض کے ایک معنی جہاں فرض کرنے کے آتے ہیں وہاں مقرر کرنے کے بھی معنی ہے۔ جو حضرات واجب کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، انہوں نے ابو داؤد شریف کی روایت جس کو ثعلبہ عذری رضی اللہ عنہ نے نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں فرمایا، ادو عن کل حر وعبد صغیر وکبیر نصف صاع من بر، تم ہر آزاد اور غلام کی طرف سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو آدھا سا گیہوں نکالو، ادا کرو، یا 1 سا جو۔ سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ 4 مد بعض روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے 1 سا پانی سے، اور وضو فرماتے تھے 2 مد سے، یا 1 شک ہو گیا اس کے بارے میں۔ بات یہ ہے کہ یہ سا ہے کیا؟ ہمارے کلو گرام کے حساب سے 3.5 کلو 3.5 kg یہ 1 سا ہوتا ہے، اور نصف سا 2 مد کا ہوتا ہے، وہ 1 kg 750 3/4 پونے 2 کلو تقریباً۔ ایسے تو 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے، لیکن راؤنڈ فگر کے لیے 1 کلو 750 گرام بتلا دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کے مکلف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، آپ نے جو بیان فرمایا ہوگا اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گیہوں تو بہت سستے ہیں،
کھجور تو بہت مہنگا ہے۔ میرے عزیزو، علماء کرام کو چاہیے، مفتیان اعظام کو چاہیے کہ ان 4 چیزوں کے خصوصی طور پر، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ پنیر کا بھی تذکرہ تو حدیث میں آیا، لیکن شافعیہ شوافع اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو یہ 4 کا جو بھاؤ ہے، آدھا سا گیہوں کتنے کا ہوتا ہے وہ بھاؤ لکھ دیا جائے، کھجور کا کیا بھاؤ ہوتا ہے 3.5 کلو کا وہ لکھ دیا جائے، اور کشمش کا کیا دام ہوتا ہے 3.5 کلو کا وہ لکھ دیا جائے، اور جو کا کیا ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی کی ثواب دید کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ جو زیادہ مالدار ہو اس کو چاہیے کہ اپنے حیثیت کے مطابق کھجور کا ادا کرے یا کشمش کا ادا کرے، کوئی درمیانی ہو تو اس کو چاہیے کہ کم از کم جو کا ادا کرے، اور جو بالکل غریب قسم کا ہو، اگرچہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن بعض روایات کے پیش نظر اور صدقہ فطر کا جو بینیفٹ اور نفع ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غریب بھی ادا کر دے تو کیا مشکل ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کی جو قیمت ہے، اس کا جو دام ہے، اس کو لکھ کر پبلک کے سامنے رکھا جائے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے، جون سا بھی ادا کرے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ہم اس کے مکلف ہیں، اس کے مکلف نہیں ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے گا یا ان کے کھانے کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، یہ سب کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ احادیث شریفہ میں ان چیزوں کی ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، جس میں انہوں نے بتلایا کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نکالتے تھے، یہ چیزیں دیتے تھے، لیکن ان کے قول کے مطابق یا ان کی روایت میں گیہوں کو بھی 3.5 کلو قرار دیا ہے۔ لیکن علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں صدقہ فطر کا باب جہاں آیا، وہاں یہ بات ثابت کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی طرف سے 1 سا گیہوں نکالتے تھے، باقی خلفائے اربعہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چاروں کے چاروں صدقہ فطر گیہوں میں سے جو ادا کیا جاتا تھا وہ آدھا سا یعنی 1 کلو 750 گرام بتلاتے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی نقل کی عینی نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج سے تشریف لائے تو آپ نے خطبے میں لوگوں سے فرمایا کہ شام کے جو گیہوں ہے میں سمجھتا ہوں وہ 2 مد کھجور کے 4 مد کے برابر ہے، اور یہی عمل چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے امت کے سامنے جو آسانی ہو اس کو پیش کیا جاوے۔ آپ کو شاید یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر تو سال میں 1 ہی دفعہ دینے کو ہوتا ہے، اگر زیادہ آپ نکال لو کون منع کرتا ہے، اسلام تو نہ نہیں کہتا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو منیمم بتلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین میں سے ایک عامل زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ایک صحابی دوسرے صحابی کے یہاں پہنچے، ان کے اوپر ایک نارمل قسم کا اونٹ بطور زکوٰۃ کے لازم ہو رہا تھا، تو زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی نے بتایا کہ تمہارے اوپر اتنی عمر کا جانور واجب ہے، فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے بڑا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں لے سکتا، وہ کہہ رہے کہ نہیں میں دینا چاہتا ہوں، آپ کیوں منع کر؟ کہا نہیں، چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دیکھو آپ کے اوپر جو کمپلسری ہے، جس کو دینا ضروری ہے، وہ تو اس چھوٹی عمر کا جو اونٹ ہے وہ ہے۔ ہاں آپ اپنی خوشی سے اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھا، شریعت نہ نہیں کہتی ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذمے جو واجب ہے وہی بتلایا جائے۔ اب وہ اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اسلام اس سے منع نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صدقہ فطر تک رکتا ہے، یہ مسئلہ یہاں نہیں رکتا۔
بلکہ یہ مسئلہ آگے چل کر جو آدمی معذور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا شیخ فانی ہو گیا کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، بیماری ایسی ہے یا دن بدن اس کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے، اب یہ آدمی صدقہ فطر نکالے گا۔ صدقہ فطر کتنا نکالے گا؟ اگر اٹکل پچو ہی لگا دیا گیا ہو $10 $7 اس طرح سے، تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے منیمم جو اس پر لازم ہے وہ بتلایا جاوے تو آسانی سے وہ پورے مہینے کا فدیہ بھی نکال سکتا ہے۔ یہ فدیہ یہاں تک بھی نہیں رکتا، آگے چل کر نماز کا فدیہ اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو نماز کے فدیے میں دن کی 6 نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ایک واجب ہے وتر کی، تو 6 نمازوں کا فدیہ، روزانہ کے 6 فدیے صدقہ فطر نکالے تو کیسی حالت ہوگی آدمی کی۔ اگر ہم نے اپنے طور پر اپنی منمانی سے صدقہ فطر کو مقرر کر دیا تو ایسے لوگ پریشان ہوں گے۔ اس لیے علماء امت کا اور مفتیان کرام کا یہ کام ہے کہ امت کو آسانی بتلائیں۔ غریبوں ہی کا خیال کرتے رہیں گے تو پھر مالداروں کا بھی تو خیال کرنا پڑے گا، جن کو فدیہ نماز کا نکالنا ہے، جن کو اپنے روزوں کا فدیہ نکالنا ہے۔ یہ بہت اہم ضروری بات ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے علماء کو اور مفتیوں کو، انہوں نے ہندوستان کے اندر چاروں چیزوں کا نام بھی لکھا اور اس کی قیمت بھی لکھ دی کہ اتنا ہوتا ہے۔ اب آپ کی خوشی کی بات ہے کہ آپ جون سا صدقہ فطر چوز کر لیں اور جو چاہے دے دیں، جو بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا۔ اس بات کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا کہ واجب تو ہوتا ہے ان کے اوپر $3 اور انہوں نے مقرر کر رکھا ہے $10 یا $7۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے مقرر کیا؟ احادیث شریفہ میں یہ 5 چیزوں کا تذکرہ ہے جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب اس کو کب ادا کیا جائے؟ علامہ عینی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ عید الفطر ہی کے دن ادا کر دیا جائے، اس کے بعد ادا نہیں کریں گے، وہ قضا ہو جائے گا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ گنجائش ہے، بعد میں بھی اگر کوئی آدمی ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ احادیث شریفہ میں نقل کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا عیدگاہ کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے۔ نکل رہے ہیں، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ بعد میں اگر ادا کریں گے تو پھر وہ ایک نارمل صدقہ ہو جائے گا۔ حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو، یہ فطرے کی زکوٰۃ، فطر یہ دیکھو سمجھے کہ صدقہ فطر ایک نام ہے، بہت سارے نام لکھے عینی نے، زکاة رمضان لکھا، زکاة الفطر، زکاة الصوم، صدقۃ الرؤوس، زکاة الابدان، یہ سارے نام ہے صدقہ فطر کے۔ صدقہ فطر کس کو کہا جاتا ہے؟ هو اسم لما یعطى من المال بطریق الصلة ترحما مقدرا۔ صدقہ فطر نام ہے اس مال کا جس کو بطور صلہ رحمی کے یا بطور ترحم کے ایک مقدر اور مقرر مقدار دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا، لازم کیا، جو روزے دار کے لیے پاک کرنے والا ہے لغو اور رفث سے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ روزے دار کے روزے کے اندر جو کچھ کمزوریاں ہو گئی، کچھ لغو بات نکل گئی، کچھ غلط بات روزے کی شان کے خلاف تھی وہ نکل گئی، تو ان امور کے ختم کرنے کے لیے
یا ان کی وجہ سے روزے میں جو کمزوری آئی تھی، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا، جیسے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان صدقۃ الفطر للصوم کسجدۃ السہو للصلاۃ، روزے کے لیے صدقہ فطر ایسا ہے جیسے کہ نماز کے لیے سجدہ سہو۔ آدمی نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، ایسی غلطی کرتا ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو آخر میں ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیتا ہے، تو ہونے والی کوتاہی اور غلطی کو یہ وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، یہ 2 سجدے اس کی اس غلطی کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کے اندر جو کچھ غلطی ہو گئی ہو اس طرح کی، اب اگر کسی نے جان بوجھ کے پانی پی لیا تو وہ تو ٹوٹ گیا روزہ، وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا، اس کو تو قضا کرنی پڑے گی، اور ایسے حالات ہے تو کفارہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے ہونے والی روزے کی کوتاہیوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایک طرف فائدہ ہے روزے دار کا، دوسری طرف مسکینوں کو بھی رزق پہنچانا تھا اور عید کی خوشی کے اندر ان کو شامل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے اوپر ابھارا کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے اپنے صدقہ فطرت کو نکال دو تاکہ غریب اپنی عید کا سامان کا انتظام کر سکے۔ اب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ جیسے ایک مالدار آدمی رکھتا ہے، غریب بھی تو رکھتا ہے، تو کیا مالدار کو اپنے روزوں کی صفائی کی ضرورت ہے، غریب کو اپنے روزوں کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے بعض علماء کرام، چاہے وہ حنفیہ میں سے نہیں ہے لیکن وہ بھی محدثین میں سے ہے اور فقہا میں سے ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق نکالے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صدقہ فطر زکوٰۃ وہ جو گیہوں میں سے نکالا جاتا ہے، ایک معمولی سی مقدار ہوتی ہے، ہمارے فیجی کے لحاظ سے، نیوزی لینڈ کے لحاظ سے $3 جتنی ہو سکتی ہے، تو ہر ایک نکال سکتا ہے، ہر ایک اپنے روزے کی فکر کرے گا۔ مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کا نکالے، کشمش کا نکالے، جو کا نکالے، کوئی بھی نکالے۔ خیر، تو جو غریب ہوگا اس کا بھی روزہ صحیح ہو جائے گا، اس میں کچھ کمزوریاں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت میں نقل کر رہا تھا کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا صدقہ فطر تو وہ تو ایک مقبول صدقہ ہے اور مقبول زکوٰۃ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو ایک عام صدقے کی طرح ہو جائے گا، ادا تو ہو ہی جائے گا، وہ ذمہ داری سے بری تو ہو ہی جائے گا، لیکن جو ایک مقصد تھا، جس مقصد کے پیش نظر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، اس مقصد میں تو کامیابی نہیں ہو سکی کہ غریب کو پہلے سے دیتا تو اپنا انتظام کرتا، کچھ میٹھی چیز کھا کے آتا۔ غالیت المواعظ کے اندر ابن آلوسی نے ایک روایت نقل کی، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مرفوعا نقل فرماتے ہیں، رمضان معلق بین السماء والارض لا يرفع الا بزکوۃ الفطر، رمضان کا روزہ یا رمضان کا مہینہ آسمان و زمین کے بیچ میں معلق رہتا ہے، جس نے جو اعمال کیے روزے کے وہ اعمال معلق رہتے ہیں، وہ نہیں اٹھائے جاتے مگر صدقہ فطر سے۔ جب ایسے صدقہ فطر ادا کر دیا تو پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پوسٹ کے اندر کوئی ایڈولپ روانہ کیا دوسرے ملک اور اسٹیمپ جو لگانے تھے وہ اسٹیمپ نہیں لگے تو آپ کا ایڈولپ وہیں پر پڑا رہے گا پوسٹ آفس کے اندر۔ آپ کو چاہیے کہ جائیں اور اپنے اسٹیمپ کو ادا کریں گے تو پھر وہ آگے جائے گا۔ کہا اسی طرح سے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح سے ہمارے روزے آسمان و زمین کے بیچ میں معلق ہے، صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو یہ جیسے ضرورت ایک امیر کی ہے۔ میں دیکھو میرا یہ مسلک نہیں، میں خود حنفی ہوں اور میں فقہائے حنفیہ نے جو باتیں کہی ہے اس سے بالکل متفق ہوں، لیکن ایک رائے یا یوں کہیے کہ ایک درخواست ہے
یا اپنی ایک ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ غریب لوگ بھی اس کی فکر کریں. ابھی کچھ دینے کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر بڑی چیز نکالنے کا جذبہ بھی دے گا اور موقع بھی دے گا. غریب یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ میرے اوپر تو واجب نہیں ہے. واجب تو نہیں ہے لیکن تجھے اپنے روزے بھی تو قبول کرانے کے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ غریب کے جیسے بھی ہوگے روزے قبول ہو جائیں گے. اس کو بھی اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے. خیر، تو صدقہ فطر نکالنا ہے اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے. یہ صدقہ فطر جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس آدمی کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہوگا. صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ایک تو نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، چاہے سال نہ گزرا ہو. یا ایک بات اس میں اور مزید یاد رکھیں کہ چاہے ایک آدمی زکوٰۃ تو لیتا ہے لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت سارا سامان ایسا پڑا ہے جو میں سال میں استعمال بھی نہیں کرتا اور میری ضرورت سے زائد ہے. اگر اس کو میں بیچ دوں تو پھر اس سے صاحب نصاب بن سکتا ہوں، تو پھر اس کو زکوٰۃ لینے کے بارے میں بھی علماء سے پوچھنا چاہیے کہ لے سکتا ہوں یا نہیں. صدقہ فطر اس کو نکالنا پڑے گا. اپنا تو نکالنا پڑے گا لیکن اپنی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں ان کا بھی، بیوی کی بھی اجازت لے کر نکال لے آدمی. تو ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، غیر مسلم پر نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد ہونا چاہیے، غلام پر نہیں. اور مالداری ہونی چاہیے، غنا ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے مالداری شرط نہیں ہے. ایک آدمی جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اس کو صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. امام شافعی بھی ایک بہت بڑے امام ہے اور محدث بھی ہے، لہذا ایک مجتہد ہے. ان کی بات دیکھیے، ان کا فرمانا کیا ہے. وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی، پاک کرنے روزے دار کے لیے اپنے روزے کو صاف کرنا ہے آلائش سے. اب یہ مالدار اور غریب سے فرق نہیں پڑتا کہ مالدار ہوگا تو اس کے صدقہ فطر سے پاک ہو جائے گا، غریب ہوگا تو ایسے ہی ہو جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری نہیں ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے. جس پر آدمی پر واجب ہو گیا اس کے گھر میں بچے ہیں، اس نے اپنے بچوں کی طرف سے بھی نکالنا ہے. اور اگر پاگل ہے، کوئی عقل سے کورا ہے بیچارہ، اس کی طرف سے بھی اس کو نکالنا پڑے گا. اور کیا نکالنا ہے؟ اگر چاہے تو آپ آٹا ہی دے دیں، 2 کلو، 2.25 کلو ہے، دے دیں آٹا ہی. یا کھجور دینا ہے تو 3.5 کلو کھجور دے دیں. یا پھر کشمش دینا ہے تو وہ 3.5 کلو، 3.5 kg. یا جو دینا ہے تو وہ 3.5 kg وہی دے دیں. لیکن چونکہ آج ضرورت انسان کی اکثر و بیشتر روپیے، پیسوں، ڈالروں سے ہوتی ہے، اس لیے فقہائے حنیفیہ تو یہی کہتے ہیں کہ مال سے دوسری ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے مال دیا جاوے. خیر، آدمی کو 2 دن 3 دن پہلے بھی اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہو ادا کر سکتا ہے، اور جتنا جلدی ادا کر دیں تو اچھا ہے. بہت سارے ملکوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے اندر عید کے دن وہاں باکس رکھا جاتا ہے، اس باکس کے اندر لوگ اپنے صدقہ فطر ڈالتے ہیں، اور پھر ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے کے بعد، اور پھر کبھی 6 مہینے کے بعد بھی وہ صدقہ فطر نکالا جاتا ہے. میں الحمدللہ انگلینڈ والوں سے یہ بات کہی تھی اور یہ بات پہنچی وہاں، تو اللہ کے فضل سے ہمارے وطن کے لوگ، خاص طور پر سٹپون والے، اس بات کا یہ انتظام کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں عید کے دن سے پہلے ہی اپنا صدقہ فطر جمع کر کے انڈیا روانہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عید کے سامان کے انتظام کرنے میں آسانی ہو. ایسا ہونا چاہیے. اور آج کے ویسٹرن یونین کا زمانہ ہے، لیکن یاد رکھے ویسٹرن یونین کا جو چارج بھرا جائے گا وہ جیب سے رکھا جائے گا، صدقہ فطر کے پیسوں سے نہیں بھرا جائے گا. جیسے کہ منی آرڈر کے، اگر زکوٰۃ منی آرڈر کے ذریعے بھیج رہے ہیں تو منی آرڈر کا چارج وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیا جاتا، اپنے جیب سے ڈالنا پڑتا ہے. اس طرح سے یہاں پر بھی ہوگا. تو ویسٹرن یونین کا زمانہ ہے،
2 دن پہلے ہی صدقہ فطر کو کلیکٹ کر دیا جائے، اور ایسے ملکوں میں جہاں غربت ہے صدقہ فطر کے پیسے کو پہلی فرصت میں بھیج دیا جائے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، صحابہ کرام کے معمول کے مطابق صدقہ فطر ادا ہو۔ اگر آدمی تھوڑی سی فکر کر لیتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم تو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، چاہے تھوڑی کچھ تکلیف اٹھانی پڑے یا تھوڑا خرچ زیادہ کرنا پڑے، لیکن پراپرلی ہوگا، پراپر وے ہوگا، تو اس سے ایک خوشی بھی ہوگی کہ چلو ہم نے حدیثوں کے اوپر عمل کیا۔ خیر، تو یہ دوسرا عمل ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ تیسری ایک بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنا ہے ہمارے فیجی نیوزی لینڈ کے اعتبار سے بدھ کے دن، اگر چاند ہو جاتا ہے تو جمعرات کو عید ہوگی، اگر جمعرات کو نہیں تو جمعہ کے دن تو عید ہونا طے ہی ہے۔ عید کی رات ہم لوگ اپنے انتظام کے اندر، عید کے کپڑوں کے آئن پریس کرنے کے اندر، اور عورتیں اچھے اچھے کھانے کے بنانے کی فکر کے اندر ایک بہترین رات کو گنوا دیتی ہے، وہ ہے عید الفطر کی رات، جس کے اندر عبادت کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ المتجر الرابح کے اندر علامہ دمیاطی نے طبرانی کے حوالے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس آدمی نے عید الفطر کی رات کو اور عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ کیا، یعنی اس میں عبادت کی، اللہ کے سامنے گر گرائے، کسی بھی قسم کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی، تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن دوسرے دل مر جائیں گے۔ ہاں، ایک رات عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، اس کی عبادت کی وجہ سے قیامت کے میدان میں جس دن لوگوں کے دل مردہ پڑے ہوں گے، یہ دل زندہ رہے گا۔ دوسری ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلتي العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس آدمی نے عیدوں کی 2 راتوں کو ثواب کی امید سے زندہ رکھا، عبادت کی، قیام کیا ان 2 راتوں کے اندر، اس کا دل مرے گا نہیں اس دن جس دن دوسرے دل مر جائیں گے۔ ایک اور روایت ترغیب و ترہیب کی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جس آدمی نے 5 راتوں کو زندہ کیا، 5 راتوں میں عبادت کی، 5 راتوں میں قیام کیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک لیلۃ الترویہ، لیلۃ عرفہ و لیلۃ النحر، 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ۔ 8ویں کو یوم الترویہ کہتے ہیں، تو اس کی جو رات آئے گی وہ لیلۃ الترویہ ہے، اور دوسرے 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے، تو اس کی رات وہ لیلۃ العرفہ کہلائے گی، اور یوم النحر جس دن قربانی کی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس کی رات وہ لیلۃ النحر ہے۔ لیلۃ الفطر یہ 4تھے نمبر کی ہے، عید الاضحیٰ تو آ گئی، لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات، اور وہ لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کی رات، یہ بھی دیکھ لیجئے 15ویں شعبان کی جو لوگ اہمیت نہیں مانتے، یہاں اس کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ 15ویں شعبان کو بھی جو عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ 5 راتیں ہیں میرے عزیزو۔ عید کی رات کے اندر آدمی اپنی مشغولیات میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ ادھر توجہ نہیں ہوتی کہ 2-4 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو منائے، اوابین کی نماز پڑھے، تہجد کی پڑھے، اور صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الشکر پڑھے، صلاۃ الحاجہ پڑھے، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لے۔ ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن کر کے اپنے تمام معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ ہم سب گنہگار ہیں،
یقیناً اللہ کے گنہگار بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کچھ راتیں بچی ہے، ان راتوں کو بھی اچھی طرح سے تراویح پڑھ کے اور نفلیں پڑھ کے تلاوت قرآن کر کے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں اور تھوڑا سوچ لیں دنیا کا نقشہ اللہ نے کیسا کر کے رکھ دیا۔ کئی گھروں کے اندر 3 4 آدمی دنیا سے اٹھ گئے، کتنے بچے بغیر ماں باپ کے ہو گئے، کتنے لوگ بغیر بیوی کے ہو گئے، کتنی عورتیں بغیر شوہر کی ہو گئی۔ تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں، آئندہ رمضان کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کس کی باری کب آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو جو ایک پتہ نہیں کس طرح سے دنیا کے اندر کورونا اللہ نے بھیجا اور ایسے حالات پیدا ہوئے، پوری دنیا بیک زباں کہنے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا ہے۔ ابھی بھی ہم لوگوں کو سنبھل جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے کہ پچھلی زندگی پر ہم پشیماں ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اپنے تمام غلط دھندوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، یہ تو دنیا کے اندر حالات عدلتے بدلتے رہے ہیں۔ کوئی آدمی کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی مالدار ہو جاتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو تندرستی کے دنوں کو اور غنا کے دنوں کو، مالداری کے دنوں کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ تندرستی کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر لگائیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کے جتنے گنے چنے دن باقی ہے ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرماوے، اور اس مہینے میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اس بیماری میں رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرماوے، اور ہمارے سب کے رشتہ دار جو کوئی بھی گزر چکا ہو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے، اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔